نہیں ہے، نہیں۔ ارے اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں کی شان ہے اور فلاں کی شان نہیں ہے تو یہاں آپ اس ہستی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ تنقید تو سرکار کے اوپر کر رہے ہیں بھی اس کو نوازا ہے، فلاں کو نہیں نوازا۔ ارے ہمارے آقا کے در پہ جو بھی آیا سرکار نے سبھی کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ یہ تو ہماری اپنی طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے نا، کمی ہو جاتی ہے۔ ارے سرکار کے در پہ جو بھی آیا سرکار نے سبھی کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو سلمان فارسی بنا دیا، کسی کو بلال حبشی بنا دیا، اور ہمارے سارے ہمارے سردار ہو گئے۔ جو بھی سرکار کے ساتھ لگ گئے وہ بعد میں آنے والوں کے سردار بن گئے، وہ بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بن گئے، ان کے رہنما بن گئے، ان کے رہبر بن گئے، ان کی ہادی بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آقا سے حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نا کہ خیر القرون قرنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے۔ محبوب سے کہا کہ سبحان اللہ۔ آپ کی کوئی شان بیان کرے یا آپ کی کوئی تعریف بیان کرے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے نبی کی تعریف سن کے غلام کیوں نہ کہے سبحان اللہ۔ یہ تو تقاضا ہے محبت کا کہ اپنے آقا، ہمارے باپ دادا کی کوئی شان بیان کرے ہمارے سامنے، ہمارے بیٹوں کی کوئی اچھائی بیان کرے تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ حقدار تو آقا ہے، سب سے زیادہ تعریف کی حقدار تو اللہ نے ان کو بنایا ہے جن کی خود بھی تعریف کرتا ہے، اور جن کو محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا شان ہے ان کی؟ تو جو ان کے ساتھ لگ گیا اللہ پاک نے اسے بھی شان عطا فرما دی، اسے بھی مقام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں سے جناب جبریل بھی تشریف لائے نا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک تین چیزیں پسند فرماتا ہے، منتخب فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے میں بھی تین چیزیں اختیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو بھی اختیار عطا فرمایا۔ اور سرکار نے جب یہ سنا تو سرکار نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، محبت کا سبحان۔ تو فرماتے ہیں کہ اے صدیق، اللہ تین چیزیں پسند فرماتا ہے، جبریل تین چیزیں اور میں بھی تین چیزیں، اب میں تجھے بھی اختیار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس طرح آپ کہتے ہیں بلینک چیک دے دیا، بھی مرضی کی رقم بات دو، ہاں جی خالی اسٹامپ پہ سائن کر دی، جو مرضی لکھ لو۔ تو تین چیزوں کا اختیار دیا، بھی جو مانگو گے اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ یہ بلینک جو ہوتا ہے نا چیک والے کو نہیں دیا جاتا، اور خالی اسٹامپ پہ سائن کوئی نہیں کرتا۔ یہ تین چیزیں ایسی تھی کہ خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پہلے سے قبول ہو چکی ہے۔ بولنا تمہارا کام ہے، بتانا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو یا اللہ پہلے 4 مرلے کا مکان ہے تو اب 6 مرلے کا ہو جائے، پہلے 1 پلاٹ دیا تو اب 2 ہو جائیں، پہلے 2 بچے ہیں تو اب 4 ہو جائیں۔ ہم جب سجدے میں بھی مانگتے ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی مانگتے ہیں، ایمان کے خانے کعبے بھی چلے جائے وہاں پر جا کے بھی دنیا مانگتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا، لیکن صدیق اکبر کو اللہ پاک نے کون سا ایمان عطا فرمایا ہے؟ مانگتے ہم بھی اللہ سے ہیں، اور مانگا انہوں نے بھی کس سے؟ بولو کس سے مانگا؟ بولو اللہ سے۔ نبی بھی اللہ سے مانگنے والے، رسول بھی اللہ سے مانگنے والے، صحابہ بھی اللہ سے مانگنے والے، ہر ایمان والا اللہ سے مانگنے والا۔ لیکن مانگ میں فرق ہے نا، مانگتا کیا ہے؟ آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی مانگ لے بھی۔ کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے کیا مانگا؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک تو یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی ہو تو وہ آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیں، اور دوسری کون سی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں
آئے مانگا تو کیا مانگا؟ مانگ دیکھے میں 3 چیزیں کون سی مانگی؟ یا رسول اللہ میری آنکھ ہوئے تو تہاڈا چہرہ وضحا ہو۔ سلطان باہو نے ترجمہ کیتا فرمایا کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے، اے تن میرا جے چشمہ ہووے، تے میں مرشد ویکھنا رجا چشمہ کہتے ہیں آنکھ کو۔ یہ عرفانہ کلام ہے نا، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہے، لوگ لاتی تو سبھی کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ یہ سلطان باہو سلطان العارفین کا کلام ہے۔ فرمایا کہ لوں دے مجھ لکھ لکھ چشمے، فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما اور میرے جسم کو ایسا فنا فی اللہ اور فنا فی شیخ بنا دے کہ لوں دے مجھ لکھ لکھ چشمہ، کہ ہر بال کے اندر لاکھوں لاکھوں آنکھیں ہوں۔ لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے کھونا ہے کجا ہو، تے اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آئے، تے میں اور کدے ول بجاں شاید نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اس جنت نو میں چلے پاؤں۔ بڑی سبحان اللہ، تو بھی سبحان اللہ ہی ہے۔ ایک رچیا کو نظر سبحان اللہ۔ اس جنت نو میں چلے پاؤں جتھے تو نظری نہ آویں۔ اس جنت نو میں چلے پاؤں جتھے تو نظری نہ آویں، کہ وہ دوزخ میں تو لکھ بہشتہ جتھے تو پہ آویں جاویں۔ مرشد دیدار یا باہو میں نے لاکھ کروڑا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ مانگا تو کیا مانگا؟ تیسری خواہش کیا ہے؟ تیسری دعا کیا ہے؟ تیسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں کیوں کہنا بھی مانگو، تو ہم کہتے ہیں مال دو۔ اور صدیق اکبر نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے تیسری کہ میرا جتنا بھی مال ہے، میرا جتنا بھی مال ہے یا رسول اللہ، اللہ پاک مجھے موقع عطا فرمائے اور میں سارے کا سارا مال آپ کے دین پہ قربان کروں۔ دینے کی بات کیونکہ مال کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ والوں کو مال میں کیا غرض؟ یا رسول اللہ جو کچھ ہے آپ کے نام پہ قربان ہو جائے، آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ اور غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھتے ہیں آپ، سکول کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے صحابہ آئے نا، کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ اب میں یہاں پہ کوئی موازنہ یا کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی باری آئی نا، تو سرکار نے پوچھا کہ اے صدیق تو بتا بھی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتا رہا ہوں، ٹٹولتا رہا ہوں۔ آپ تو دیتے ہیں نا 5 روپے، سکے بھی ہوتے ہیں ہمارے مسجد کے گلے میں بھی اور مدرسے کے گلوں میں بھی سکے ہوتے ہیں 5 روپے والے، 1 روپے یا 2 روپے والے۔ یہ جھولی پھیر رہے ہیں بچے مسجد کے لیے، تو ہم سب سے چھوٹا نوٹ دیکھتے ہیں جو اللہ کے گھر کو دینا ہے۔ آئے ہمارا یہ ایمان ہے، ان کا ایمان دیکھیں نا۔ یا رسول اللہ جو کچھ ہے قربان ہو جائے، تو کیسے قربان کیا؟ جب غزوہ تبوک آیا تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات میں گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا رہا کہ
کہ کہیں صدیق کے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے، جو کچھ ہے سارا یار کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بات لمبی ہو جاتی ہے، میں اقتباس دے رہا ہوں کہ جو لباس جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ بوری کا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے نا، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ادھر سے جناب جبریل امین آ جاتے ہیں اور حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے نا۔ جب سرکار نے نگاہ اٹھائی تو فرشتوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو جناب صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اس چیز کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ پاک دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کے نام پہ مٹ جاتا ہے، جو ان کے نام پہ ہر شے قربان کر دیتا ہے، فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کیا کرتے ہیں۔ بیٹی بھی قبول فرما لی جناب سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں آئی، آپ جانتے ہیں، اور ام المومنین کا درجہ پا لیا، امہات المومنین میں شامل ہو گئی، اور غزوہ تبوک والا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو یہ دعا تھی نا یا رسول اللہ کہ میری آنکھ ہو اور آپ کا چہرہ اقدس ہو، چہرہ بطحا ہو، تو جب یہ رات آئی نا وہ غار ثور والی محبت سے سبحان اللہ، جو مکہ پاک گئے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار ثور جہاں تک گاڑی جاتی ہے آج بھی 1400 سال کے بعد آج بھی ایک مقام ہے کہ جہاں تک گاڑی آپ کو لے کے جاتی ہے، جہاں سے وہ آگے پہاڑی شروع ہوتی ہے، اس سے آگے پھر پیدل جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک سارے پنجابی ایسے نمن رویا چنگا تندرست بندہ وہ بھی بس ہو جاتی، اور راستے میں پتہ نہیں کتنی بار رکنا پڑتا ہے، سانس لینا پڑتا ہے، اور ساتھ وہ پانی میں پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جب رات آئی نا غار ثور والی، اور یہاں مکہ سے چلے ہجرت کے لیے مدینہ پاک جانے کے لیے، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوگا نا کہ اے صدیق تو نے یہ دعا کی تھی، تو چاہتا تھا کہ میری آنکھ کو اور چہرہ بطحا، آج دیکھ لے، آج دیکھ لے، آج جی بھر کے میرے محبوب کی زیارت کر لے۔ اور جناب صدیق اکبر ہیں ایک، اور ایک اللہ کے محبوب ہیں، ایک صدیق ہے اور دوسرے اللہ کے محبوب ہیں۔ دیکھیں یہ بات میں درمیان میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے جہان میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو شان عطا فرمائی ہے، ہر ایک کی شان آپ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا دلتا ہے قدرت سبحان اللہ، اور یہ دل کے کانوں سے سننے والی بات، اور دل کی تختی پہ لکھنے والی ہے یہ بات۔ ہر ایک کی شان آپ کسی کی شان میں حدیث دکھا سکتے ہیں، کسی کتاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں، کسی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی مولوی سے، کسی مجتہد سے، کسی مفتی سے، شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر سے پوچھ سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کی شان صرف مولوی بیان نہیں کرتے، جن کی شان صرف قرآن یا حدیث بیان نہیں کرتا، جن کی شان مدینہ پاک میں آج بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ جب سبز گنبد پہ نظر پڑتی ہے تو صدیق اکبر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ دکھائی بھی جاتی۔ دیکھ لو یہ ہے مقام صدیق اکبر کا، کہ سرکار کے پہلو میں جگہ تھا، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ وہ غار کے جب سارے دروازے بند کر دیے نا، غار کے دروازے بند کر دیے، وہ جو سوراخ تھے وہ بند کر دیے، اللہ اکبر، اب کیا عالم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا۔ یہاں میں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کا، یہ محبت والا جانے گا کہ کیا مقام ہوگا۔ یہ ساری کائنات جس محبوب کو اللہ رب العالمین نے محبوبیت عامہ کا شرف بخش
اکبر. اور حال کیا ہے؟ وہ ایک سراب جو رہ گیا تھا نا، ایک سراب جو بچ گیا تھا، اس کے لیے کپڑا نہیں ملا، اس کے لیے کوئی اور بٹا یا روڑا نہیں ملا، اپنی ایڑی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آ جائے. ہائے ہائے، بابت والوں نے بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن جمعے کا وقت ہے نا، ٹائم مختصر ہوتا ہے. وہ سانپ جب آیا نا، وہ سانپ کی اپنی ایک داستان ہے، وہ پھر صحیح کبھی سانپ کی داستان پھر صحیح. وہ جب ڈنگ مارا نا، اللہ اکبر. اب انسان بھی تو ہے نا، ساتھ بشر بھی ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں. اور پھر یاد دیکھتے ہیں کہ گود میں وہ چہرہ ہے کہ جس کی قسم رب بھی اٹھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. جس چہرے کی قسم رب اٹھاتا ہے، صدیق آج وہ چہرہ تجھے دیکھ دیا گیا. ڈنگ مار رہا ہے. اب صدیق اکبر وہاں اپنے جسم پہ تو کنٹرول کر دیا کہ نہ ہلایا، کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے، کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اللہ اکبر. جسم پہ تو کنٹرول کر لیا، لیکن آنکھ ہے نا، آنکھ ہے نا، آنکھیں تو بہت کچھ بتا دیتی ہیں. آنکھوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، آنکھوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ زبان سے اگر نہ بھی بولیں تو چہرہ بہت کچھ بتا دیتا ہے، آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں. اب جب آنکھوں سے نکلا نا آنسو، سبحان اللہ، اور چہرہ وہ تو ہاتھ کے اوپر پڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے. تو یہ نصیب والے وہ لوگ ہیں، نصیب والے ہیں وہ. اللہ اکبر. اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ جب غار میں تھے نا، اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، دونوں قرآن میں کیا بھی دو ہی تھے. سبحان اللہ. قرآن نے کیا بھی کتنے تھے؟ دو. تو اذ یقول لصاحبہ، وہ ایک نے، دوسرے نے جب اس سے کہا نا، یعنی کہ اللہ کے یہ بڑا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اقتباس دے رہا ہوں. فرمایا کہ جب سرکار نے دیکھا نا کہ وہ پریشان ہے صدیق اکبر، تو فرمایا لا تحزن. سبحان اللہ. صدیق غم نہ کر، غم نہ کر، قربان جاؤں صدیق اکبر تیری شان پہ. آج ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہمارے باپ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، دادا نانا دادی، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں. لیکن صدیق تیری ذات پہ قربان جاؤں کہ تو پریشان ہو تو اللہ کا محبوب دلاسا دینے والا. اور خود اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو اپنے پاک کلام کا حصہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے صدیق کا ذکر ہوتا رہے. لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق غم نہ کر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. تو جن کے ساتھ رب ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو، انہیں کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے. آج کوئی نام لے ان کا یا کوئی نام نہ لے، ان کا نام خود رب نے بلند کر دیا، ان کی شان خود رب نے بلند کر دی ہے. لہذا یہ نہ سوچا کریں یہ فلاں نہیں مانتا تو فلاں نہیں مانتا. میں نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، ارے جس صدیق کا ذکر خود رب نے بلند کر دیا ہے، قرآن میں رکھ دیا ہے، اس صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا. اور کوئی جائے یا نہ جائے صدیق کے روضے پہ جاتے رہیں گے، کیونکہ جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پہ جائے گا وہ صدیق اکبر کے پاس ہی تو جا رہے ہیں. کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. سرکار نے سب کو نوازا ہے، سرکار نے سب کو شان عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.